دوحہ میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس آج ہوگا، 50 ممالک کے رہنماؤں کی شرکت۔ اجلاس میں غزہ کی صورتحال، اسرائیلی جارحیت اور دوحہ پر حالیہ فضائی حملے پر غور کیا جائے گا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی کارروائیاں قطر کی ثالثی کوششوں کو نہیں روک سکتی۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ اسرائیل کے جرائم پر دوہرا معیار ترک کرے اور اسے جواب دہ بنائے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، ایرانی صدر مسعود پزشکیان، عراقی وزیر اعظم محمد شیاء السودانی اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی شرکت متوقع ہے، جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس پہلے ہی دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایک مسودہ قرارداد پیش کیا جائے گا جس میں اسرائیلی حملے کی مذمت اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی اپیل کی جائے گی۔ تاہم اس وقت تک کسی اقتصادی یا سفارتی اقدام کی شک شامل نہیں کی گئی۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس خلیجی اور اسلامک ممالک کے اتحاد اور قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے۔ دریائے سندھ کے بیراجوں میں پانی کی آمد میں اضافہ، لاڑکانہ میں عاقلہ گانی لوپ بند پر بڑا ریلا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ بڑھ کر 6,35,000 کیوسک ہو گیا۔ سکر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور یہاں پانی کی آمد 5,06,000 کیوسک ہو گئی ہے۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور بہاؤ 2,78,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن راجن پور چاچڑا شریف پر پانی کی سطح 11.7 فٹ پر آ گئی ہے۔ لاڑکانہ سیون حفاظتی بند کے عاقلہ گانی لوپ بند کے مقام پر بڑا ریلا گزر رہا ہے۔ 20 سے زائد دیہات ڈوبنے کے باوجود کچے کے رہائشی منتقل ہونے پر تیار نہیں۔ بند کو مضبوط کرنے کے لیے پتھر منگوا لیے گئے ہیں۔ ادھر دریائے چناب میں ہیڈ پنٹن پر بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 3,33,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، مگر اب بھی اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کے سیلاب ہیں۔ ہیڈ سلیمان کی پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے، جب دریائے راوی میں صورتحال معمول پر آ گئی ہے۔ عمران خان کو ایک اور مقدمے میں سزا سنائی جا رہی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ میں آج بھی مین اسٹریم میڈیا سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ کیمروں کے سامنے 3-4 پلانٹڈ لوگوں کو بدتمیزی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ پھر ان کو بدتمیزی کا موقع ملے، ہمارے کارکن پھر اشتعال میں آئیں گے اور گرفتاریاں ہوں گی۔ 2 سال سے میڈیا کوریج کر رہا ہے، کسی نے بدتمیزی نہیں کی، اب پلانٹڈ لوگوں کو ماحول خراب کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ میرے خلاف اور کارکنان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جلدی میں کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ عمران خان کو ایک اور مقدمے میں سزا سنانے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی معلوم ہے سزا سنائی جانی ہے۔ کسٹمز میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں اور ٹیکس چوری کا انکشاف، 100 ارب روپے کا نقصان۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم سے 3 ماہ میں 100 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ 13,140 گڈز ڈکلیریشنز میں سے 2,530 میں سنگین بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ 1,524 ڈکلیریشنز میں 5 ارب روپے کے ٹیکس اور ڈیوٹی چوری کے کیسز پکڑے گئے۔ آڈٹ رپورٹ میں 10 ارب 54 کروڑ روپے مالیت کی ممنوعہ اشیاء کی کلیئرنس کا بھی انکشاف ہوا، جبکہ 30 ارب روپے سے زائد کے جرمانے نہ لگائے جانے پر ریونیو کو بھاری نقصان ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بوگس امپورٹرز کے ذریعے 54 سولر پینل کنٹینرز غیر قانونی طور پر کلیئر کیے گئے۔ کروڑوں روپے مالیت کی لینڈ کروزر صرف 17,635 روپے میں کلیئر کرائی گئی۔ آڈٹ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ گڈز ڈکلیریشن کینسل کر کے دوبارہ فائل کر کے ٹیکس چوری کی گئی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ گرین چینل کے بڑھتے استعمال سے پری کلیئرنس کنٹرولز محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ گرین چینل اب خود خطرے کا باعث بن چکا ہے۔ مونسون کا 11واں سپیل، پنجاب میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ترجمان پی ٹی آئی میں پنجاب کے مطابق 16 سے 19 سپٹمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی ہے۔ پی ٹی آئی میں پنجاب کے ترجمان کا بتانا ہے کہ مونسون سپیل کے تحت راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ ناروال، حافظ آباد، اوکاڑا، ساہیوال، قصور، سرگودا اور میاں والی میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی میں پنجاب کا کہنا ہے کہ 18 اور 19 سپٹمبر کو راولپنڈی، مری اور گلیات کے ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے، جبکہ بڑے شہروں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ ایشیا کپ، بھارتی ٹیم کے رویے کے خلاف اے سی سی کا سخت ایکشن لینے پر غور۔ دبئی ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ میچ کے بعد بھارتی ٹیم کی جانب سے نامناسب رویہ اپنانے پر
ایشین کرکٹ کونسل سخت ایکشن لینے پر غور کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تمام واقعات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ بھارتی کرکٹرز پر جرمانہ عائد کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ واضح رہے کہ ٹاس کے بعد کپتان اور میچ کے بعد بھارتی کرکٹرز نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے گریز کیا تھا۔ بھارتی کرکٹرز کا رویہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے منافی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے بھی بھارتی ٹیم کے غیر مناسب رویے پر شدید احتجاج کیا، جبکہ انہوں نے میچ ریفری کے رویے پر بھی اعتراض کیا جو کپتانوں سے ٹاس کے دوران ہاتھ نہ ملانے کی درخواست کر رہے تھے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے بھی کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کا رد عمل مکمل طور پر فطری تھا، کیونکہ کھیل میں احترام اور ایمانداری ضروری ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔